قبلہ، جیسے بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو قبلہ بولتے ہیں. دیکھو ابھی بولو، آواز آ رہی ہے برابر؟ آ رہی ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم مدینۃ المنورہ کے اندر موجود ہیں، اور مدینۃ المنورہ کی جو اہم زیارات ہیں، مقدس مقامات ہیں، جن مقامات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ کا کوئی نہ کوئی حصہ جڑا ہوا ہے، ان مقامات کی زیارات آج ہماری چل رہی ہیں. اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں. ہمارے ساتھ جو ہے مفتی باقر صاحب ہیں جو ہماری رہبری کر رہے ہیں، اور ہر مقام کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو پورے ویڈیو کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں مدینۃ المنورہ کی تمام زیارات جو بس کے ذریعے سے کی جاتی ہیں آپ کے سامنے آئیں گی. فی الحال دیکھیں، یہ جو پیچھے مسجد ہے یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے. یعنی یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے، جبکہ فلسطین میں رہنے والے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی اس زمانے میں. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خواہش کے مطابق اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہی میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس مسجد کو دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے، یعنی مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد. تو یہ ہماری زیارت تھی. اسی طرح زیارتوں کا سلسلہ الحمدللہ مستقل جاری ہے. اب آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ. اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کے لیے یہ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے. اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہو، اس کا کرم نہ ہو، تو یہاں آنا بندے کا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ آپ حضرات کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا اور یہاں بلایا ہے. جبل انعم، جبل انعم یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر صحابی رسول حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا تھا. بہت سے حضرات حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہوں گے. تو اس جگہ پر حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا تھا. پھر حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے بھاگ کر کے آگے کی طرف جو پہاڑیاں ہیں آپ کے سامنے جو دکھ رہی ہیں، جو پہاڑیاں دکھ رہی ہیں، ان پہاڑیوں کی طرف آپ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے تھے. انہی پہاڑیوں کو کہا جاتا ہے مدینۃ المنورہ میں جماوات. یہ سامنے کی جو پہاڑیاں آپ کو دکھ رہی ہیں یہ جماوات کہلاتی ہیں. ان کی طرف حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق صحابہ نے اسی جگہ پر جا کر کے رجم کو مکمل کیا، اور اس طرح حضرت ماعز اسلمی شہید ہوئے. پیلا سا دکھ رہا ہے، ایک گھر بنا ہوا دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے قصر عروۃ بن الزبیر. حضرت عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں. حضرت عروہ ابن الزبیر، یہ حضرت عروہ ابن الزبیر کا محل ہے، وہ جو سامنے دکھ رہا ہے پیلا سا، حضرت عروہ ابن الزبیر کا محل ہے. اور اسی کے قریب سے وادی عقیق گزرتی ہے. وادی عقیق مدینہ منورہ کی مشہور وادیوں میں سے ایک وادی ہے. وادی بولتے ہیں اس جگہ کو کہ جس جگہ سے پانی بہتا ہو. جیسے نیچی جگہ ہے نا دونوں سیٹوں کے بیچ میں، تو نیچی جگہ جہاں سے پانی بہتا ہو اس کو کہتے ہیں وادی. تو وادی عقیق یہیں سے ہو کر کے گزرتی ہے، اور وادی عقیق کو وادی مبارک بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ وادی مبارک میں وادی عقیق میں تشریف فرما تھے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی انک فی الوادی المبارک، کہ آپ نماز ادا فرما لیجئے کیونکہ آپ وادی مبارک میں ہیں. مسجد السقیہ وہ جگہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ سے غزوہ بدر کے لیے نکلے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا ہے اسی جگہ پر جس جگہ پر مسجد السقیہ بنی ہوئی ہے. تاریخ سمجھ میں آ گئی کہ مسجد السقیہ اس جگہ پر بنی ہے جہاں اللہ کے نبی نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، اور پھر وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 313 کے ساتھ آگے بدر کی طرف بڑھے ہیں، جہاں اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر الکبریٰ. اور اس معنی کر بھی وہ مقام تاریخی مقام ہے مسجد السقیہ. اور مسجد العنبریہ جو ترکی مسجد آپ نے دیکھی ہے، یہ پورا علاقہ تاریخی علاقہ ہے. جہاں آپ کا ہوٹل ہے اس کے قریب ہی یہ علاقہ پڑتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لہم فی مدہم وصاعہم. اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں تھیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے اللہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی ہے
اور آپ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، اسی طرح میں اہل مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، آپ میری دعاؤں کو اہل مدینہ کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اور تب آپ نے پھر یہ دعا بھی فرمائی، اللہم بارک لہم فی مدہم وساعہم۔ مد اور سا یہ دو پیمانے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو پرانے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ پہلے سامان جو بیچا جاتا تھا، گیہوں یا تیل وغیرہ، اس کو ناپ کر کے بیچا جاتا تھا، کچھ لوگ تول کر کے بیچتے تھے، کچھ ناپ کر کے بیچتے تھے، تو مد اور سا یہ دو پیمانے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے برکت کی دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فی مدہم وساعہم کا مطلب یہ کہ 1 کلو 2 کلو کا کام کرے اور 2 لیٹر 4 لیٹر کا کام کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل مدینہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ میرے خیال سے جب سے آپ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں 1 دن ہوا ہے، تو اس بیچ میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ مدینہ طیبہ کی برکات بالکل مختلف ہیں۔ خیر، ہم پہنچ رہے ہیں مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین وہ مسجد ہے کہ جس مسجد میں 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف منہ کر کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ قبلہ۔ جیسے بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو قبلہ بولتے ہیں، اپنی بیویوں کو قبلہ بولتے ہیں اس لیے کہ وہی ان کا قبلہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے قبلہ چینج کیا تو پھر یہ چہرے کا نقشہ چینج کر دیتی ہیں، تو اس لیے بہت سے لوگ اپنی اہلیاؤں کو کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ادھر ہی ہے، یعنی ہم اپنا رخ ادھر سے نہیں ہٹاتے ورنہ پھر کچھ اور ہٹ جائے گا اپنی جگہ سے۔ بہرحال مسجد قبلتین وہ جگہ ہے کہ جس جگہ 2 طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ تک آنے والے اور انبیاء، یا آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے جن کو نمازوں کا حکم ہوا، انہوں نے نمازیں ادا کی ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ کس طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ اور بیت اللہ کہاں؟ بیت اللہ کہاں؟ مکہ المکرمہ میں، جہاں سے آپ ہو کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں جن کو نمازوں کا حکم ہوا ہے، انہوں نے نماز ادا کی ہے کس طرف منہ کر کے؟ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس مسجد کی طرف۔ جب آپ علیہ السلام کے اوپر نماز فرض کی گئی تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز ادا کریں گے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے۔ اور مسجد اقصی کہاں؟ بنگلور میں۔ مسجد اقصی کہاں؟ بنگلور میں۔ تو بنگلور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ بنگلور میں بھی مسجد اقصی پکی ہوگی ہی، یقیناً ہوگی، لیکن اس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا جو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ اصل میں اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، اللہ اپنے رحم کا معاملہ فرمائے۔ ہم لوگ یہ رونا تو ضرور روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ رونا ضرور روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہمارے اوپر سرکاریں غلط آتی ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس بات کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے لوگ آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل کر کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہ دنیا کی اونچ کا پتہ ہے نہ نیچ کا پتہ ہے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ آپ علیہ السلام حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف فرما تھے جس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کرنی شروع کی۔ اسی وقت تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ آپ علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانے کو دیکھ رہے تھے، جو قبلہ آپ چاہتے ہیں ہم وہی بدل دیں گے، جو آپ چاہتے ہیں ہم اسی قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پھر قبلہ پھیر دیا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف۔ مسجد کے اوپر گنبد دکھائی دے رہے ہیں، دکھ رہے ہیں؟ کسی گنبد پر کبوتر ہیں؟ ایک پر ہیں؟ دونوں پر؟ ایک پر ہیں۔ پہلے پر ہیں کہ پچھلے والے پر؟ جس پر کبوتر ہیں اسی طرف اب قبلہ ہے، اب قبلہ اسی طرف ہے جس پر کبوتر بیٹھے ہیں، اور جس پر کبوتر نہیں بیٹھے ہیں پہلا قبلہ اس طرف تھا۔ دکھائی دیے 2 گنبد؟ جس پر کبوتر بیٹھے ہیں اب قبلہ اس طرف ہے، اور جس پر کبوتر نہیں بیٹھے ہیں پہلے قبلہ اس طرف تھا۔ مرد حضرات جب مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو اسی گنبد کے نیچے اس سیمنٹ کے ذریعے انہوں نے جائے نماز بنایا ہوا ہے، وہ نشانی ہے اس بات کی کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام کو حکم ہوا فولی وجہک شطر
مسجد الحرام کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے مسجد اقصی سے پھیر کر کے. آئیے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, ساتھ میں جائیں گے ساتھ میں واپس آئیں گے. آئیے تشریف لائیے. الحمدللہ ہم مسجد قبلتین کے اندر موجود ہیں, یعنی 2 قبلوں والی مسجد. اور اس مسجد میں ہو یا پھر کسی بھی مسجد میں ہم جا رہے ہیں, وہاں پر ایک چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ یہاں پر قرآن شریف کی تعداد جو ہے کتنی کثرت سے رکھی گئی ہے. الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے یہاں پر قرآن شریف رکھے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں سے ماشاء اللہ, دیکھیں پورا دیکھیں آپ, یہاں سے لے کر پورا یہ سب قرآن شریف ہی ہے. جتنے بھی آپ کو محراب میں دیکھ رہے ہیں نا, یہ سارے قرآن شریف کے رکھے ہوئے محراب ہیں الحمدللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کتنی کثرت سے کی جاتی ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ جب تک امت مسلمہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑی رکھے گی, اللہ اسے ترقیوں سے بلندیوں سے نوازیں گے. اور جس وقت امت مسلمہ جو ہے قرآن کریم کو چھوڑ دے گی نا, تو اس وقت جو ہے یقینی طور پر امت مسلمہ پریشان حال ہو جائے گی, جیسے کہ آج چل رہا ہے. تو اب بھی وقت ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط جوڑے. آپ مکۃ المکرمہ میں جائیں یا مدینۃ المنورہ میں جائیں, جہاں بھی آپ جس مسجد میں بھی جائیں گے, کثرت سے آپ کو وہاں پر قرآن رکھے ہوئے ملیں گے اور کوئی نہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا آپ کو ملے گا. تو آپ بھی اس بات کا خاص کر خیال رکھیں انشاءاللہ. اس مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد اصل میں جب لوگ واپس جاتے ہیں نا تو دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کیا دیکھا, کیا تو بھی دیکھا ذرا, چپ. گول گنبد کی طرح ویسے وہاں بھی مسجدیں, آل مٹی کی طرح ویسے ہیں وہاں بھی, دوسرا کیا بھی نہیں. یا یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے دیکھا کیا ہے. تو یہ تھی مسجد قبلتین, ایسی مسجد کے جس میں 2 طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی ہے. اب ہم جا رہے ہیں جامع الخندق وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر غزوہ خندق ہوا. سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا, جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں.